Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس کو وہ پسند کرتا ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بہت اونچے اونچے باغات ہوں گے۔ قطوفها دانیہ، مگر ان کے پھل بہت قریب ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم دنیا میں نیکیاں کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب جو چاہو کھاؤ پیو۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت آخری موت ہوتی، دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ کاش میری موت آخری موت ہوتی۔ ما اغنى عني مالیہ، دنیا میں سب کام پیسے سے نکل آتے تھے، یہاں تو پیسہ بھی نہیں چلتا۔ هلك عني سلطانیہ، جو پیسے سے نہیں وہ سفارش سے چل جاتے تھے، یہاں تو میرے اختیارات بھی کام نہیں آ رہے۔ خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈال دو۔ اور آگ میں جا کر بھی یہ آزادی سے نہیں گھوم سکتا، وہاں بھی ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں جہنم کے زنجیر کو نیچے سے ڈالو، اوپر سے نکال کر اس کو کس کر کے رکھ دو۔ تکا بنتا دیکھا آپ نے؟ تکا بنتا دیکھا ہے؟ اس میں لوہا گزارا گیا ہوتا ہے اور اس کو کس دیا گیا ہوتا ہے۔ کبھی پریشر کوکر میں پائے بنتے دیکھے ہیں؟ وَإِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، وہ جہنمیوں کو ڈال کر آگ بند کر دی جائے گی، اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں بھائیوں۔ قیامت کے احوال کا بیان میں نے شروع کیا تھا
اس میں حشر اور نشر اور اس کے بعد پھر سفارش اور شفاعت کا بیان یہ ہو چکا تھا. آج ہم عرض کریں گے کہ قیامت میں حساب کیسے ہوگا. مالک یوم الدین یہ روز جزا کا مالک ہے. جزا دی جائے گی. عربی میں جزا سزا اور دونوں کے لفظوں میں استعمال ہوتی ہے. اچھی جزا اور بری جزا. سزا کے لیے بھی جزا کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے. جزا کا معنی اچھی یا بری جزا یا سزا. جب آپ اس کو خیر کہو گے تو وہ جزا بنے گی, خیر نہیں کرو گے تو وہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ حساب کا دن ہے. قیامت کے دنوں میں سے ایک ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس میں لوگوں کا حساب ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب وحشی بھی جمع کر لیے گئے ہوں گے. جنگلوں کے ظلموں کا بھی حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا, قیامت والے دن اس کو سینگ لگائے جائیں گے اور وہ اتنی بار اس کو مارے گی, اس کا بدلہ پورا کیا جائے گا. جانوروں کے بھی حساب ہوگے, جنگل کے ظلم کا بھی حساب ہوگا, اور پھر انسانوں کے بھی حساب ہوں گے, جنوں کے بھی حساب ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اللہ اکبر. ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا ریکارڈر جوڑا ہوا ہے, اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت والے دن نُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, وہ جو ریکارڈر اس کی گردن میں جڑا ہوا ہے اس کا پرنٹ نکال کر کے اللہ تعالی ہاتھ میں پکڑا دے گا. یہ تیرا اعمال ہے, یہ تو کرتا رہا ہے. اللہ اکبر. بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب, ما لہذا الکتاب, یہ کتاب کو کیا ہوا ہے, اس دفتر کو, اس رجسٹر کو, اس کاپی کو کیا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, میری کوئی چھوٹی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کوئی بھی اس نے چھوڑی نہیں ہے جو اس نے لکھی نہ ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب وہاں حاضر ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ہر چیز لکھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف تھوک دیکھا, بڑے پریشان ہوئے. اس کو ہاتھ مبارک سے کوئی چیز پکڑ کے صاف کیا. فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. وَكَفَارَتُهَا دَفْنُهَا, کچی مٹی کا فرش ہوتا تھا, کہا اس کو مسل دو یا مٹی اوپر اور ڈال دو, یہ اس کا کفارہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ذرہ
انگریزی میں ایٹم بم، قنبلہ ذریہ کہتے ہیں اس کو. اور ایٹم کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اتنا باریک ہوتا ہے، مشینوں سے دیکھا جاتا ہے. فرمایا اتنا برابر بھی کسی نے غلط کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اچھا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. اگر آپ کے آگے پیچھے 3-4 کیمرہ مین ہوں، آپ تو ناک صاف کرنے میں بھی تأمل کرو گے کہ میں ان کے سامنے ناک صاف کروں، حالانکہ ناک صاف تو کرنا ہی پڑتا ہے. 3-4 کیمرہ مین آپ کے ارد گرد ہوں تو آپ بہت ہی ریزرو ہو کر چلو گے، بڑے تکلف کے ساتھ رہو گے کہ میری کوئی حرکت ایسی نوٹ نہ ہو جائے جو بری لگتی ہو، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوگی. اور ہماری گردن میں مستقل ریکارڈر لگا ہوا ہے جو تصویریں بھی بنا رہا ہے اور ہماری پوزیشن، لوکیشن اس کو بھی نوٹ کر رہا ہے اور ہماری آڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس کا حساب کرنے والا رب ہے. کیمروں کا حساب کرنے والے دنیا والے ہیں. کیمرے میں آپ کو دیکھ لیں گے تو دنیا والے برا کہیں گے، اور جو رب کا ریکارڈر ہے اس کا حساب کرنے والا اللہ ہے. مگر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور دنیا والوں سے ڈرتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہیں اللہ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ. ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے. جب کہو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، یا عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہ، ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے. پوچھا کون ہو؟ کہا فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کا غلام ہوں اور یہ اس کی بکریاں ہیں. تو کہا ایک بکری مجھے دے دو. تو کہنے لگا میں کیسے دے دوں، میں تو مالک نہیں. تو بولے کیا جناب بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا. کہنے لگا اس مالک کو تو کہہ سکتا ہوں، اس مالک کو کیا جواب دوں گا. حضرت عبداللہ کو بہت اچھا لگا. اس کے مالک کا پتہ کیا، اس سے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس کو آزاد کر دیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس نے تقوی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا غلامی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال ہر وقت دیکھ رہا ہے. اعمال نامے ہر ایک کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کی کمر میں اعمال نامہ دیا جائے گا. ایک آیت میں ہے اس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، دوسری آیت میں اس کی کمر پہ اعمال نامہ دیا جائے گا. مفسرین اس میں جمع یوں کرتے ہیں کہ اس کا الٹا ہاتھ ہی کمر پہ لگا ہوا ہوگا. یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ غدار ہے، یہ بندہ رب کا باغی ہے، یہ نافرمان ہے. جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ اپنے لیے ویل اور ہلاکت اور بربادی کی دعائیں کرے گا. کاش میں مر جاؤں، مگر ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. لا يقضى عليهم فيموتوا، نہ تو ان کی موت کا فیصلہ ہوگا، ولا يخفف عنهم من عذابها،
اور نہ موت کے ڈر سے اللہ کا عذاب اس میں تخفیف کی جائے گی۔ اللہ المستعان۔ تو اعمال نامے دیے جائیں گے۔ بندہ گناہ گار بندہ تمنا کرے گا کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے بیچ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، لیکن نہیں، وہ ساتھ اس کے جڑا ہوا ہوگا۔ اور یہ جہان ہے آزادی کا، اس میں آپ کوئی چیز الٹے ہاتھ میں پکڑو، پھر سیدھے میں پکڑ لو، پھر الٹے میں پکڑ لو، آپ آزاد ہیں۔ لیکن اس جہان میں جو چیز الٹے ہاتھ میں دے دی اس کو آپ سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکو گے، جہاں کھڑا کر دیا وہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ قدم ہلانا تو بہت بڑا ہوتا ہے، ہاتھ ہلانا تو بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکو گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ رب کی اجازت کے بغیر خربوں خربوں انسان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جن بھی ہوں گے، مگر کہیں شور نہیں ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا بغیر اجازت کے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سب کی بولتی بند ہو جائے گی، آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، خسر 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 کے سوا کچھ نہیں سنائی دے گا، کسی کی اونچی آواز نہیں نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ اعمال نامے دے دیے گئے، حالت خراب ہے، بے لباس ہے، پاؤں بھی ننگے، سر بھی ننگے، جسم بھی ننگے، بغیر ختنے کے اٹھایا جائے گا۔ سورج اور ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اب ان کا حساب دے دیا گیا۔ کچھ لوگ سیدھے آئے ہیں، کچھ لوگ الٹے آئے ہیں۔ آپ کو کہا جائے الٹا چلو تو آپ سے نہیں چلا جاتا، اس کو کہا جائے گا سیدھا چل، اس سے سیدھا نہیں چلا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کو ہم چہرے کے بال اٹھائیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، آنکھوں سے نابینا ہوگا، نہ سنائی دیتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، اور الٹا ہے، ٹانگیں اوپر سر نیچے، اور ٹھڈے کہاں لگتے ہوں گے؟ جب مجمع زیادہ ہو تو ٹھڈے لگتے ہیں نا، ناک پہ کانوں پہ ٹھڈے لگیں گے، اور دو ٹانگوں والا تو سکون سے چل سکتا ہے، ایک ناک والا اچھل اچھل کر ہی چلے گا بظاہر۔ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت دو پاؤں پر تو چلنا سمجھ میں آتا ہے، ایک ناک پر کیسے چلے گا؟ فرمایا جو رب دو پاؤں سے چلنا سکھاتا ہے وہ ایک منہ سے چلنا بھی سکھا دے گا۔ یہ دنیا میں جو الٹ چلتے تھے اللہ وہاں ان کو الٹ کر دے گا، جو یہاں رب کی شریعت کی مخالفت میں چلتے تھے وہاں رب ذوالجلال ان کو الٹا کر کے اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم ان کو چہرے کے بل اٹھائیں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب آگ تھوڑی ہلکی ہو جائے گی ہم اس کو اور تیز کر دیا کریں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں بھائیو، یہ لا ریب کتاب کی آیات ہیں۔ یہ دن ہے یا رات ہے شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی آیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو یہ لکھا ہے ایسا ہی ہوگا، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی پیپر ہو نا بچوں کے تو ان کو ان کا پیپر چیک کرنے کے بعد پکڑا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر استاد ایک ایک کو بلاتا ہے، پھر اس کو اس کی غلطی بھی بتاتا ہے، اور جو بہت ہی کم نمبر والے ہیں ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا ان قریب اس کو اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب حساب ہی ہو گیا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ فرمانے لگی
آپ نے فرمایا ذالک العرض یا عائشہ، یہ تو اللہ تعالی کاروائی پوری کرے گا، خالی پیش کرے گا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ معلوم نہیں کس برائی پر اللہ یہ کہہ دے کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب بس یہ کیوں والا حساب کرے گا ہی نہیں، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے اعمال نامے دے دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر حساب قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو حساب کتاب سے مستثنا قرار دے دیں گے۔ نمبر 1، جن کے اعمال نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں نہیں یا بہت کم ہیں یا معاف ہو چکی ہیں، ان کو ان کا حساب لینے کا فائدہ نہیں ہے، ان کے اعمال تولنے کا فائدہ نہیں ہے، پاس ہی پاس ہے، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو فیل ہی فیل ہیں، جو کفر پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے، بدعات پہ مر گئے، جن کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت والے دن بدترین فیل کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کاوشیں، کوششیں، ہمتیں، پیسہ، دن رات ایک کر دینا، وہ دنیا میں رہ گیا، اللہ کے پاس ان کے اعمال گئے ہی نہیں۔ یا ریاکاری کرتے تھے، یا شرک کرتے تھے، یا ان کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے جی، یہ حلوہ ہے اور اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، قرآن بھی اچھی چیز ہے، حلوہ بھی اچھی چیز ہے، یہ جو فلاں دن مناتے ہیں اس میں کیا ہے، نعتیں ہی تو ہوتی ہیں، سیرت کے جلسہ ہی تو ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ نیکی ہے تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اگر ان کو پتا تھا تو ان کو بتانا بھی چاہیے تھا، اگر انہوں نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو آسمان سے آئی ہوئی شریعت میں نیکی ہو، جو عہد نبوت میں نیکی ہو، وہی آج نیکی ہے۔ جو اس وقت نیکی نہیں تھی وہ آج بھی نیکی نہیں ہے۔ تو یا اپنی مرضی سے کرتے تھے، یا نیت خراب تھی، یا شرک اور کفر کرتے تھے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی میں نے آپ کو وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو وحی کی تھی، اگر آپ نے میرے برابر کسی کو سمجھ لیا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، وہ اللہ کی مخصوص نگرانی میں ہوتے ہیں، ان کو بول کر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ تو جن کے اعمال ضائع ہو گئے ان کے لیے بھی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا، فرمایا 70,000، 70,000 لوگ میری امت کے، ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ رب کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور صرف 70,000 نہیں، ما کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، مگر 70,000 ضرب 70 اور جمع 70،
اور اس کے بعد ثلاث حسیات ربی، رب کے 3 چلو، ان کی کیفیت میرا رب بھی جانتا ہے، وہ کتنے بڑے چلو ہیں اور ان میں کتنے لوگ آئیں گے۔ وہ ثلاث حسیات ربی، میرے رب کے 3 چلو، یہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو لوگوں سے دم طلب نہیں کرتے، جی مجھے دم کر دو، وہ یہ نہیں کہتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر شریعت کے خلاف دم نہ ہو وہ طلب کیا جا سکتا ہے، یہ تو بات تو درست ہے، طلب تو کیا جا سکتا ہے، مگر کیا وہ ان 70,000 میں شامل ہوگا یا نہیں؟ کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے غیر شرعی کام نہیں کیا۔ نمبر 1 وہ دم طلب نہیں کرتے۔ نمبر 2 وہ بد فالی نہیں لیتے۔ یہ جی کالی بلی گزر گئی ہے، معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ تھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ کمرے کے اوپر کوا بیٹھ گیا تو اس کا کیا معنی ہوگا، یہ گھر کے دروازے پر انڈے کے چھلکے پڑے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور یہ لا اولاد عورت ہمارے گھر میں آ گئی ہے تو اب اس سے کیا ہوگا، اور یہ پہلا گاہک ادھار والا آ گیا تو اب کیا ہوگا۔ یہ سارے سپرسٹیشنز ہیں، یہ ساری بد فالی ہے، یہ ساری توہم پرستی ہے جو 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 چلو رب ذوالجلال کے، یہ وہ لوگ ہیں جو بد فالی نہیں لیتے، توہم پرستی میں نہیں پڑتے۔ نیک فالی لے لیتے ہیں۔ نیک فال کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی آواز آپ کے کان میں پڑ گئی، مثلا ایک آدمی کا بچہ گم گیا، وہ بچہ تلاش کر رہا ہے، دوسرا آدمی تیسرے آدمی کو کہہ رہا ہے یا واجد، اس کا نام واجد ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اپنا بچہ تلاش کر رہا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر بچہ گم جس کا ہوا ہے اس کے کان میں جب واجد کا لفظ پڑا، واجد کا معنی پانے والا، گمشدہ چیز کو پانے والا، اس نے کہا لو جی واجد کا لفظ میں نے سن لیا، اب میرا بچہ مل جائے گا۔ یہ نیک فالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کر رہے ہیں مکے والوں سے صلح حدیبیہ کے موقع پر، 2 راؤنڈ ناکام ہوئے، تیسرے راؤنڈ میں سہیل بن عمر آیا، آپ نے فرمایا لو جی سہیل سہل سے، سہل کا معنی آسانی، تو یہ سہیل آ گیا ہے، اب کام بن جائے گا۔ یہ ہوتی نیک فالی، اس سے اللہ تعالیٰ پر امید وابستہ ہوتی ہے، اس سے رب پر گمان اچھا ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ نیک فالی لینی چاہیے، بد فالی سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا نمبر 1 وہ دم طلب نہیں کرتے، نمبر 2 بد فالی نہیں لیتے، نمبر 3 لوہا گرم کر کے جسم کا علاج نہیں کرتے۔ آج کل آپریٹ کرتے وقت ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں جو چھری ہوتی ہے اس کو پیچھے بجلی کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے، وہ آگے آگے سے کاٹ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے وہ کاویہ گرم اس کے جسم کو داغ رہا ہوتا ہے تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ یہ جو داغنے والا کام ہے جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا جو 70,000 میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھا کام وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ بد فالی نہیں لیتے، دم طلب نہیں کرتے، لوہا گرم کر کے علاج نہیں کرواتے، اور رب ذوالجلال پہ توکل کرتے ہیں۔ جن کی یہ 4 خوبیاں ہوں وہ ان 70,000 میں شامل ہوگا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور 3 چلو رب ذوالجلال کے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پھر ان کا بھی حساب نہیں ہوگا
جن کے پاس حساب دینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، غریب، نہ گھر ہے نہ کچھ اور ہے، فقیر مہاجر مجاہد بندے جہاں رب کے دین کی ضرورت ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اپنا نہ کوئی وطن ہے نہ اپنا کوئی گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان ہے اور جو اسلحہ اس کے پاس ہے بس۔ فرمایا وہ جائیں گے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دربان پوچھے گا کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم فقیر مہاجر ہیں۔ وہ کہیں گے اچھا ابا حسب تمہارا حساب کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے علامہ نحاسب، حساب کس چیز کا؟ ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو موٹر سائیکل دو، گاڑی دو، کہو کہ میں اس کو بڑا خیال سے رکھنا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا، اس کو وہ نہیں کرنا، وہ کہتا بابا واپس لے لو، میرے سے نہیں ہوتی احتیاط سے، تو اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اپنے پاس رکھ لی تو آپ پوچھ سکتے ہو کہ آپ نے اس کو ایسے کیوں کیا جبکہ میں نے منع کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واپس کر دی، جان واپس دے دی رب کو، مال بھی واپس دے دیا، اولاد تھی نہیں، گھر بنایا ہی نہیں، وطن تھا ہی نہیں اپنا۔ جنت کا دربان کہے گا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب؟ انما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل اللہ، ہماری کل جائیداد یہ تلوار تھی جو کندھے پہ لٹک رہی ہوتی، وہ تیر ترکش تھا، وہ بھالا برچھا تھا، وہ گن پوچ تھی، اس کے سوا ہماری جائیداد نہیں تھی، اور یہ چیزیں بھی اللہ واسطے وقف تھیں۔ دربان لاجواب ہو جائے گا، جنت کا دروازہ کھول دے گا، فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں اکیلے جنت میں رہیں گے، اور حساب دے کر پاس ہونے والا ابھی تک کوئی نہیں آیا ہو۔ کبھی بائی ایئر سفر کیا ہے؟ جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں وہ جہاز سے نکلتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور جنہوں نے سامان جمع کروایا ہوتا ہے وہ پہلے سامان کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کو کھولا جاتا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیوں لائے ہو، وہ کیوں لائے ہو، ادھر بتاؤ کیوں لے کر آئے ہو ہمارے ملک میں، اور وہ وہاں سے پاس ہوں تو پھر وہ نکلتے ہیں۔ یہی فرق ہوگا وہاں پر بھی، وہ اصحاب الجد محبوسون، پیسے والے وہاں روک لیے جائیں گے، حساب دے رہے ہوں گے۔ اور جن لوگوں کا حساب ہوگا ان کو رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور ان کو باپ کے نام پر پکارا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الآداب میں یہ باب قائم کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام پہ پکارا جائے گا۔ حدیث لائے ہیں لکل غادر لواء فی استه، ہر غدار کی کمر پہ ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا یہ فلاں بن فلاں ہے جو غدار تھا دنیا میں، یہ فلاں بن فلاں ہے جو دنیا میں غدار تھا۔ دور سے پتہ چلے گا کہ غدار کون کون ہے۔ تو وہاں لفظ ہے فلاں بن فلاں، یہ نہیں کہا فلاں بن فلانا، ماں نہیں کہا، باپ کہا۔ یہاں سے استدلال کیا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام پہ پکارا جائے گا۔ جن کے باپ حضرت عیسیٰ یا حضرت آدم یہ دو ہی ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، ان کو عیسیٰ بن مریم بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور ان آدم علیہ السلام کی ولدیت نہیں بولی جائے گی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن باقی سب کے باپ ہیں، دنیا والوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، ان کو ان کے باپ کے نام پہ پکارا جائے گا۔ کس قدر ہولناک منظر ہوگا، ساری کائنات بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا نام قیامت اس لیے ہے کہ اس دن سب کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس، سب کھڑے ہوں گے، اور حالت خراب ہوگی، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا ٹکنے تک، کسی کا آدھے جسم تک، اور کسی کا آدھے کانوں تک پسینہ بہ رہا ہوگا اپنی اپنی بدعمالیوں کے حساب سے۔ اور اس وقت دنیا پریشان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کیوں نہیں کر رہا۔ جن کو پتا میں نے فیل ہو جانا وہ بھی کہے گا یا اللہ حساب شروع ہو جائے، بہت پریشان ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت حساب شروع کروانے کے لیے ہوگی اور وہ ساری کائنات کے لیے ہوگی، اور دوسری شفاعت آپ کی اپنے امت کے گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے ہوگی۔ حساب شروع ہوگا، ایک ایک کو نام اور ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رزلٹ والا دن ہمارے بچپن میں تو بولا جاتا تھا، رزلٹ بولا جاتا تھا، آج کل تو لکھا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے، گھر بیٹھے نکال لو۔ ہمارے یہاں زمانے میں بولا جاتا تھا، ہم کہتے تھے آج رزلٹ بولے گا۔ جو بہت اچھے نمبر لینے والے وہ بھی گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آج۔ حالانکہ اس پیپر سے کیا ہوتا ہے، اس کا فیل بھی پاس ہوتا ہے اور پاس بھی پاس ہوتا ہے۔ ان پیپروں میں پاس ہونے والا بسا اوقات نوکر ہوتا ہے اور فیل ہونے والا سیٹ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان میں فیل ہونے سے، لیکن جس پیپر کے فیل ہونے سے فرق پڑتا ہے آج اس پیپر کا رزلٹ ہوگا۔ دنیا گھبرائی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، ہر شخص سے اکیلے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، ہر شخص سے اکیلا رب بات کرے گا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ترجمان، بیچ میں کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اکیلے کو بلایا جائے گا۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ نے ان کو گن گن کے رکھا ہوا ہے، کوئی کھسک نہیں سکے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اکیلا اکیلا رب کے سامنے پیش ہوگا، کوئی بیچ میں تیسرا نہیں ہوگا۔ بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان میں سے کر دے جن کا حساب نہیں ہوگا، اور اگر ان میں سے ہیں جن کا حساب ہوگا تو اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ اگلے خطبے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ حساب کیسے کیسے ہوگا، کیسے پرکھا جائے گا، کیسے سکروٹنی ہوگی، کیسے دلائل تولے جائیں گے، کیسے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جن پر کل شرمندگی نہ ہو، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو لوگوں کے سامنے آئیں تو ہمارے سر شرمندگی سے جھک جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے، ہمارے باہر کو بھی اچھا کر دے، ہمارے بند کمرے کے اعمال کو بھی اچھا کر دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔